سیشا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو فضل اور سچائی سے معمور کلیسیا جو کہ مسیح کا بدن ہے، سیشا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو کلام شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو اعلانیہ بتا دوں کہ ہم میں اور آپ میں یا کوئی بھی بشر ہو، ہم اس لیے ناپاک نہیں کہ آپ نے، میں نے یا ہم سب نے یا کسی دوسرے نے گناہ کیا ہے۔ ہم اس لیے ناپاک نہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے اس لیے ناپاک ہے، اور نہ ہی ہم اس لیے پاک ہیں کہ ہم دھارمکتا کو بہت اچھے سے پورا کرتے ہیں۔ ان دونوں کے کارن ہم نہیں ہیں، نہ ناپاکی میں ہمارا کوئی حصہ ہے نہ پاکیزگی میں۔ تو نہ ہی ہم اس لیے پاک ہیں کہ آپ نے، میں نے یا کسی دوسرے نے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بدن کی محنت مشقت کی، نہیں۔ ہم میں اور آپ میں یعنی ہم سب میں ہم اس لیے گناہ گار ٹھہرے، یعنی پوری آدم ذات اس لیے گناہ گار ناپاک ٹھہرائی گئی، سزا کے لائق ٹھہری، کیونکہ آدم نے نافرمانی کی، پہلے آدم نے۔ تو خدا جو ہے وہ سب کو، خدا ایک ہیں اور سب میں ایک کو ہی دیکھتے ہیں، مطلب سب کو ایک میں دیکھتے ہیں، ایک ہے۔ تو پہلی جو آدم زاد ہے وہ پہلے آدم میں دیکھے گی، اور پہلے آدم کو زمین سے بنایا گیا، اور ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ پہلا آدم جسمانی ہے، دوسرا آدم روحانی۔ دوسرے آدم میں جو ہے وہ آسمان پہلے بنایا گیا اور زمین بعد میں۔ تو ہم اس لیے ناپاک ہیں کہ پہلے آدم نے گناہ کیا، نافرمانی کی، تو اس کی وجہ سے پوری آدمزاد جو ہے وہ ناپاک ہوئی۔ زمین پر رہنے والا ہر بشر اس کی وجہ سے زمین پر لعنت آئی۔ اسی طرح یشوع مسیح کے فضل سے، کیونکہ فضل اور سچائی یشوع مسیح کی معرفت پہنچی، تو اس کی وجہ سے پوری آدمزاد روحانی ٹھہرائی گئی، پاک ٹھہرائی گئی۔ تو پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ اب آپ پاک کیسے ہیں؟ بدن کی پاکیزگی نہیں، دل کی پاکیزگی، عقل کی پاکیزگی، نیت اور ارادے کی۔ اب آپ اپنی طرف سے، کیونکہ کلام میں صاف صاف لکھا کہ بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، آپ اپنی طرف سے پاک نہیں ٹھہر سکتے خدا کی نگاہ میں، کیونکہ ہمارا پاک ٹھہرانے والا ہے، اور پاک ہے خدا کا کلام جو یشوع مسیح کی معرفت ہم سے کیا گیا۔ تو جب پاک آپ تب ہوتے ہو جب اس کا کلام آپ کے کانوں کے ذریعے، ایمان سننے سے آتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے، اور جس کے کان ہو وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے۔ تو وہ جب پاک کلام آپ کے کانوں میں ہوتا ہے تو آپ کے کان پاک ہو جاتے ہیں، وہ کلام پاک ہے۔ تو جب آپ اپنی جسمانی آنکھوں سے پڑھتے ہو تو آپ کی آنکھیں پاک ہو جاتی ہیں۔ جب آپ زبان سے بولتے ہو تو اس میں زندگی ہے، تو وہ زندگی آدمیوں کا نور ٹھہرتی ہے۔ تو وہی کلام جب آپ کے دل میں آتا ہے تو آپ کے دل کو پاک کرتا ہے۔ شبد ہی ہے جو آپ کو ناپاک اور پاک۔ اب جو جسمانی شبد ہے، وہ جب کوئی جسمانی شبد آپ کے کان کے ذریعے دل میں جاتا ہے تو آپ کے دل میں اچھا پیدا ہوتی ہے، پھر آپ اپنی عقل کے ذریعے اس کو تصویروں میں سوچنا، خیالوں میں سوچنا شروع کر دے، یعنی کہ
تصویریں یا ویژولائزیشن کرنا شروع کرتے تو اسی لفظ کو، دنیا کا لفظ ہے تو دنیا کے طریقے سے ویژولائزیشن کرو گے، اگر وہی روحانی شبد ہے تو آپ روحانی طور پر اس کو ویژولائزیشن کرو گے۔ تو وہی جو بھاونائیں ہیں وہی ہمارے سبھاؤ میں آتی ہیں، شبد ہی ہے جو آپ کے کان میں جاتا ہے اور کان کے ذریعے دل اور عقل کے ذریعے اس کو آپ ویژولائزیشن یعنی تصویروں میں یا اس کو کلپنا میں دیکھ پاتے ہو اس شبد کو، تو وہ آپ کے اندر بھاو پیدا کرتا ہے یعنی فیلنگ پیدا کرتا ہے۔ اس شبد سے آپ کا عقل، نیت، ارادہ اور دل پاک اور ناپاک ٹھہرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے دل میں کلام ہے، لکھا ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر کے کہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے، وہی جو شبد ایڈریس کرتا ہے سچائی کی روح کو، اور فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی۔ اب ہم کلام میں سے سیکھنے جا رہے ہیں زندہ باپ اور بیٹے کی روح سے، اور بائبل کو اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم انسانوں کی بات تو مان رہے ہیں، انسانی نیت عقل کی بات کو تو بڑے دل سے قبول کرتے، لیکن جو بائبل میں لکھا ہے اس کو اس طرح قبول نہیں کرتے۔ جو بائبل ہے آپ جس بھی زبان میں پڑھنا جانتے ہیں تو یشوع کی تعلیم کو اڈاپٹ کریں نا، جب ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بائبل کو گیان کے وشے سے مت پڑھو، بائبل کو اپنی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو زندگی میں چل رہا ہے، جو زندگی میں کرنا چاہتے ہو آپ، جہاں آپ چاہتے ہو کہ وہ میری زندگی میں ہو، اس ویژن کے ساتھ پڑھو۔ وہ کلام ہے ہی نہیں جو آپ کی زندگی کی گہرائیوں میں یا زندگی کی جو ہڈن باتیں ہیں اس کے ساتھ اگر وہ مرج نہیں ہوتا، یا وہ آپ کی زندگی کے جس حالات پر ہو یا جس بھی آپ سچویشن میں ہو، اس سچویشن کا کلام آپ کو نہیں مل رہا تو وہ آپ کے لیے لابھدائک نہیں ہوگا، وہ آپ کی زندگی میں بہتری نہیں لائے گا۔ اور بائبل کو کبھی کوئی کتاب یا کوئی دھارمک پستک سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ اپنی نیت اور ارادے میں اس کا ایک ایک بندو میں بھی خدا باپ کی اور بیٹے کی روح ہے جو اپنے روحانی فرزندوں کو تعلیم دیتی رہتی ہے۔ اور بائبل کو اگر آپ انسانی نیت سے، جسمانی عقل سے پڑھو گے تو وہ موت ہے، لکھا ہے کہ جسمانی نیت موت ہے۔ آپ روح القدس کے وسیلے پڑھو گے کیونکہ روح القدس ہی جو ہے وہ خدا باپ کا جلال ظاہر کرتے ہیں، سچائی کی روح، اور اس کو کلام کو آپ کو فضل اور انوگرہ کے ادیم یشوع مسیح کی معرفت سمجھنا ہوگا۔ خدا کے فرزند یعنی بیٹے، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی، آدمی یعنی پہلا آدم، تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، مردوں کی قیامت بھی آئی۔ تم آدم سے لے کر، پہلے آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا۔ تو آدم کی وجہ سے پوری آدم ذات جو ہے وہ اس کو موت کی سزا کا حکم ہوا خدا کی طرف سے۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی، ٹھیک ہے۔ شریعت اور انبیاء، اب ہے شریعت یعنی موسیٰ کے 10 احکام، موسیٰ کی وہ تختیاں پتھر کی، اور 10 حکم یعنی گناہ اور موت کی شریعت۔ اور انبیاء ہے جو نبی، موسیٰ
اب آدم سے لے کر موسیٰ تک مطلب موت کا وقت رہا، اور اس کے بعد موسیٰ سے لے کر یوحنا تک شریعت رہی، کیونکہ شریعت جو ہے وہ 430 سال بعد دی گئی، فرشتے کے وسیلے دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو شریعت یعنی جو ہے موسیٰ کے 10 حکم سے لے کر اور یوحنا بپتسمہ تک رہے، یعنی بائبل کا جو نبی آخری نبی ہے جس نے یشوع مسیح کے حق میں گواہی دی، اور آج بھی وہ گواہی زندہ ہے، تو وہ یوحنا تک رہے۔ شریعت جو ہے وہ یوحنا تک رہی، ٹھیک ہے۔ موسیٰ سے لے کر یوحنا تک جو ہے وہ موسیٰ کے 10 حکم شریعت رہی، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، یعنی موسیٰ کے 10 حکم، وہ تختیاں، خون نہ کرنا، جنا نہ کرنا، یہ چیزیں، مگر فضل اور سچائی یشوع مسیح کی معرفت پہنچی، ٹھیک ہے۔ ہم فضل اور انوگرہ یعنی انوگرہ اور سچائی کے ادھین ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم شریعت کے ادھین نہیں ہیں۔ شریعت کا ایک سما تھا اور وہ یوحنا تک رہی۔ اب روح القدس کا ٹائم ہے، روح القدس کا ٹائم ہے۔ اب جس وقت میں ہم ہیں اس وقت روح القدس کا ٹائم ہے، لیکن قصور کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے قصور سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی۔ ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح سے فضل یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضروری عفرت سے نازل ہوئی، اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا یعنی پہلا آدم، بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بہتیرے قصوروں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ کیونکہ جب ایک شخص کے قصور کے سبب موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش عفرت سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ اب جو کریں گے ان کے لیے لکھا ہے جو ابھی تک اس کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوئے۔ تو ہماری دعا ہے جلد سے جلد جو بادشاہت ہے وہ ان پر ظاہر ہو۔ تو غرض جیسا کہ ایک قصور کے سبب وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کا سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے اب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کے زندگی پائیں۔ کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک ہی فرمان برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی۔ شریعت کہاں؟ موسیٰ کی ویوستھا، موسیٰ کے 10 حکم بیچ میں موجود ہوئے۔ تو موسیٰ کی ویوستھا، موسیٰ کے 10 حکم کیا کرتے ہیں؟ قصور کو زیادہ کرتے ہیں یا تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یشوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ پس اب جو مسیح یشوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اب جو مسیح یشوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں، کہ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی سرشت ہے، نئی مخلوق ہے، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے، اب زندگی کی روح کی شریعت کیا ہے؟ زندگی دینا۔ مسیح یشوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ گناہ اور موت کی شریعت کیا ہے؟ موسیٰ کے 10 حکم، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے،
کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا۔ تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا، مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ کیونکہ گناہ کا زور شریعت ہے، موسیٰ کے 10 حکم۔ اگر گناہ آپ میں طاقتور ہو رہا ہے، گناہ آپ کے بدن پر حاوی ہو رہا ہے کہ جو آپ نہیں کرنا چاہتے وہ آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے بدن کے وسیلے، تو اس کے پیچھے ہے کہ آپ تک ضرور موسیٰ کی شریعت پہنچائی جا رہی ہے، آپ کے کان میں، آپ کے دل میں، اور اس گناہ کو طاقت دی جا رہی ہے شریعت کے وسیلے۔ ایک زمانے میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا، اور جس حکم کا منشا زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا، کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعے سے مجھے مار بھی ڈالا۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک ہے گناہ، اور گناہ کا زور شریعت ہے۔ شریعت، موسیٰ کے 10 حکم، پرانا عہد موسیٰ کے 10 حکم، موسیٰ کی واچا۔ اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے؟ میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے، لیکن ساری آدمزاد مسیح کے بدن کے وسیلے صلیب پر دی جا چکی ہے۔ تو مسیح عیسیٰ کے صلیب دیے جانے کے وقت ہم سب جتنے بھی شرع کے ادھین ہیں وہ چھڑائے گئے ہیں۔ کیا لکھا ہے کہ جب تک آدمی جیتا رہتا ہے اسی وقت تک شریعت یعنی موسیٰ کے 10 حکم اس پر اختیار رکھتی ہیں۔ مطلب اب ہم شریعت کے طور پر تو مردہ ہیں، لیکن راست بازی میں روح القدس کے وسیلے باپ کی جلال میں زندہ ہیں۔ تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی، پریرتوں کے کام 7 باب اس کی 53 ورس۔ تم نے یعنی شریعت والے، یعنی یہودی، جوئش، یا آج بھی جو شریعت کے ادھین چل رہے ہیں، تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی اور عمل نہ کیا، یعنی عمل نہ کیا۔ پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے۔ کس نسل کے آنے تک؟ ایمان والی، روح والی، جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے، فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی یعنی موسیٰ کی معرفت یعنی موشے عبرانی میں معرفت مقرر کی گئی۔ اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا مگر خدا ایک ہی۔ اب یوحنا کیا کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، اب موشے سے لے کر یوحنا تک پانی کا کام رہا، اور یشوع مسیح سے لے کر جی اٹھنے تک آگ کا کام۔ موشے کا مطلب ہی ہے کہ پانی سے نکلا معجزہ، یعنی پانی سے معجزے کرنے والا، اور یوحنا تک موشے پانی کا کام رہا۔ تو یوحنا نے کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یہ کہا کہ میرے بعد تمہیں
روح القدس یعنی آگ کا بپتسمہ دینے والا آئے گا. تو درمیانی ایک کا نہیں ہوتا مگر خدا ایک ہی ہے. مگر کتاب مقدس یعنی پویتر شاستر پرانا عہد نامہ، کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے متحد کر دیا آدم کی وجہ سے، تاکہ وہ وعدہ جو یشوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے. اب شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، اسی لیے یہودی مسیح یشوع پر ایمان نہیں لائے، نہیں لاتے، اور جنہوں نے لایا ایمان ان کو فرزند ہونے کا حق بخشا. کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں، یعنی شریعت کے یعنی کہ بدن کے اوپر تکیہ کرتے ہیں کہ ہم 10 حکموں کو پورا کریں گے، وہ سب لعنت کے متحد ہیں، سب لعنت کے متحد. تو کیونکہ شریعت لکھا ہے ایک ہی حکم میں پوری ہو جاتی ہے کہ تو اپنے شریعت کے دین ہے تو کہ دل عقل جان سے اپنے خداوند خدا سے، اپنے خداوند خدا سے. اب جس بھی زمین و آسمان بہت سے خداوند ہیں اور بہت سے خدا ہیں، جس بھی یہ سب کے لیے اسپیسیفکلی کسی کے لیے، یہ جو بھی اپنے جس کو بھی وہ اپنا خدا مانتا ہے اس کے لیے ہے یہ کلام کہ تو اپنے خداوند خدا سے دل عقل جان سے محبت رکھ. لیکن ہمارا ابا، ہمارا باپ یشوع مسیح کے وسیلے سے ہم سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ زمین و آسمان پر بہت سے خدا اور بہت سے خدا، لیکن ہمارے نزدیک ایک ہی خداوند ہے یعنی یشوع مسیح. اور ابا جو ہیں وہ ہم سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ روح القدس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. تو محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، محبت اس میں ہے کہ خدا نے ہم سے محبت کی اور اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ نجات پائے، ابد تک کی نجات پائے. تو جو شریعت والے ہیں وہ دل عقل جان سے محبت کریں. تو دوسرا اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. ٹھیک ہے، یہ شریعت والے ہیں یا دوسرے بدن کے وسیلے چلنے والے ہیں، شریر کے وسیلے چلنے والے ہیں، تو ان کا الگ ہے. لیکن روح القدس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے گی، یعنی باپ کی. آپ نے اگر شریعت والے ہو، شریعت کو 10 حکموں کو پورا کرنے والے، تو ایک بھی حکم میں آپ پورے نہیں ہوئے تو آپ سب حکموں کے نافرمان ٹھہرے. اور بائبل میں یعنی پرانے عہد نامے میں 613 حکم ہیں اور 613 حکم کو 10 حکم کنٹرول کرتے ہیں اور 10 حکموں کو ایک حکم کنٹرول کرتا ہے. 613 کے ہیڈ جو ہیں وہ 10 ہیں، 10 کا ہیڈ ایک ہے، یعنی خداوند اپنے خدا سے دل سے محبت رکھ، دل عقل جان سے. اگر آپ 613 میں پورا ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو 10 کو پورا کرنا پڑے گا. اگر 10 میں پورا ہونا چاہتے ہیں آپ کو ایک میں پورا ہونا پڑے گا، یعنی خداوند اپنے خدا سے دل عقل جان سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. تو اسی پر زبور، موسیٰ کی شریعت اور نبیوں کا کلام ٹکا ہوا ہے. تو لکھا ہے کہ جو محبت ہے اس پر ایمان چل کے آتا ہے. لکھا ہے کہ ایمان محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. تو خدا محبت ہے، تو محبت خدا ہے، خدا روح ہے، خدا سچائی ہے. محبت وہ نہیں جو آپ شریرک سنسارک طور پر سمجھتے ہو. محبت وہ خدا کی محبت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا اور اس نے ہمارے لیے یعنی گناہ گاروں کے لیے جان دی. یہ ہے خدا کی محبت. تو شاید ہی ہے کسی اچھے کے لیے کوئی جان دے. کلام یہاں تک کہتا ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ تم نے کوئی غلطی کی، تم نے کوئی گناہ کیا تو تمہیں خدا نے اس لیے سزا دی یا تمہارے ساتھ اس لیے برا ہوا کیونکہ تم نے
خدا کا یہ حکم نہیں مانا ہوگا یا خدا کی یہ بات پوری نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی. خدا خود اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے اور اس کو سزا کا حکم سناتا ہے، جبکہ شریعت کے وقت سب گناہ کے متاحت ہوئے. اب تو فضل کا ٹائم ہے، اب تو سچائی کا ٹائم، اب تو روح القدس کا ٹائم ہے. لکھا ہے کہ مسیح میں سزا کا حکم نہیں ہے. تو اگر آج بھی آپ گمراہ ہیں، پلیز 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 صرف بائبل کو پڑھیں، بائبل کو پڑھیں. اگر آپ پڑھ سکتے ہو تو ٹائم دیں. جتنا آپ ٹائم دو گے اتنا آپ اپنی زندگی میں، روحانی زندگی میں بہتری ترقی پاؤ گے. لیکن زیادہ سے زیادہ جیسے آپ جسمانی جاب کو ٹائم دیتے ہو، پیسے کی بھاگ دوڑ میں لگے ہو، گاڑی کی بھاگ دوڑ میں لگے ہو یا کسی بھی چیز کی بھاگ دوڑ میں لگے ہو، لیکن اگر اس میں فضل اور سچائی نہیں ہو، فضل اور سچائی آپ کی زندگی میں چاہیے، نور آپ کی زندگی میں